عمران خان کہتے ہیں کہ جب میری حکومت تھی حملے نہیں ہوتے تھے ٹی ٹی پی کے، مگر آپ ان پر مسلسل الزام دے رہے ہیں کہ ان کی غلط پالیسیاں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کہنا کہ کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹس نہیں ہوتے تھے پہلے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ 2021 میں 400 سے زائد رپورٹڈ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے کے پی کے اندر، پاکستان میں نہیں، کے پی کے اندر 620 سے زائد جو ہیں ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے کے پی کے اندر 2022 میں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تب کس کی حکومت تھی؟ کے پی کے کی حکومت تھی صوبے میں، بلکہ 21 میں تو وفاق میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ تو یہ کہنا کہ تب نہیں ہوتے تھے اور اب ہوتے ہیں اور اب پالیسی جو ہے وہ غلط ہوگی، بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، 10 سال سے ایک صوبہ حکومت، ایک پارٹی صوبے میں حکومت کر رہی ہے، اور ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ کیا ان کو سی ٹی ڈی کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے علیحدہ فنڈز، اضافی فنڈز مل رہے تھے؟ کیا انہوں نے سی ٹی ڈی کو اس لیول پہ بلڈ اپ کیا، اس کی جو ہے اس کے اندر انویسٹ کیا؟ کیا انہوں نے فورینزک لیبز بنائی؟ نہیں بنائی۔ تو یہ ساری کمزوریاں اگر ہیں، کیا انہوں نے جو محرومیاں تھیں ان کو دور کیا؟ کیا تعلیم، ایجوکیشن، ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے ان علاقوں میں کی جہاں آج ہمیں یہ مسائل فیس کرنے اٹیک ہوا پشاور والا؟ خان صاحب کا ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی پولیس کی ضروریات پوری کی جائیں۔ دیکھیں، 10 سال کس کی حکومت تھی؟ کس نے ضروریات پوری کرنی تھی؟ اور آج جب یہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں اس حکومت میں ٹیررزم جو ہے وہ بڑھا ہے۔ بے شک یہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہے، یہ ہے تو پھر وہ دھماکہ ہوا۔ جی بالکل، ہم نے اپنی انٹروسپیکشن تو کرنی ہے، ہم نے چیزوں کو درست کرنا ہے، لیکن ایک 10 سال صوبے کی حکومت کا ہے کہ ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے۔ لیکن کرکس عمران خان کے آرگیومنٹ کا یا پی ٹی آئی کے آرگیومنٹ کا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتا رہا، کابل میں بھی یا افغانستان میں کسی اور جگہ پر بھی، اور پھر ان کی حکومت یہ سارا انیشیٹو لے رہی تھی۔ دیکھیں، جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں مذاکرات ہونے چاہیے۔ ویسے مذاکرات ریاست کے ساتھ کرے تو سمجھ آتی ہے، ریاست ٹیررسٹ کے ساتھ کرے تو کیسے سمجھ آتی ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی۔ ٹھیک ہے، اس میں داخلی اداروں کا بھی رول تھا، انہوں نے مذاکرات کیے، اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ریکوپ کر لیا۔ اور مذاکرات دیکھیں، جب آپ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، کیا وہ ایسی ڈیمانڈز ہیں جو ریاست پاکستان قبول کر سکتا ہے؟ کیا جو وہ چیزیں کہہ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وہ قبول ہونے والی ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو پھر مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، ایک وائٹ واش ہوگا، ایک عارضی بریک ہوگی۔ لیکن اگر وہ جو ڈیمانڈز ہیں ریاست، اور میں تو جو سمجھتا ہوں ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ قبول نہیں کر سکتی ریاست، تو پھر کس چیز پہ مذاکرات ہوں گے؟ یقیناً بڑی بات ہے۔